Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جغرافیہ کا 7واں سبق انسانی بستی، اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ انسانی بستیاں اور اس کی قسمیں۔ بستی کسے کہتے ہیں؟ جغرافیائی اعداد و شمار اور آثار قدیمہ کے مطابق بستی علاقہ یا آبادی ایک ایسا سماج ہے جس میں لوگ رہتے ہیں۔ ایک آباد کاری میں لوگ چھوٹی یا بڑی تعداد میں ہو سکتے ہیں۔ بستی میں قصبہ، گاؤں، شہر کا شمار ہوتا ہے۔ ایک بستی میں ضرورت کے مطابق تعمیراتی سہولیات جیسے مکانات، سڑکیں، پارک اور دیگر سہولیات شامل ہیں۔ نیچے 2 تصویریں ہیں جس میں مرکوز بستی اور منتشر بستی کو بتایا گیا ہے۔ اب یہاں بستیوں کی ساخت: خطی بستی، مرکوز بستی، منتشر بستی۔ اب خطی بستیاں اس قسم کی جو بستیاں ہیں، سڑکوں، ریل کے راستوں، نہروں یا ندیوں کے کنارے کنارے خطی بستیاں آباد ہوتی ہیں، اور یہ متوازی قطاروں میں ہوتی ہیں، جو کہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں مکانات۔ خطی بستی کے حصے میں جو مکانات ہیں وہ متوازی قطاروں میں ہیں۔ یہ بستیاں اکثر ہمیں سڑک کے کنارے، دریا کے ساتھ ساتھ بسی ہوئی نظر آتی ہیں، یا نہروں کے کنارے اس قسم کی بستیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد مرکوز بستی۔ مرکوز بستی کسی ایک مرکزی شے یا مرکز کے گرد بستیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ یہ مرکز شے یا مرکز اس قسم کے طرز کی بستیوں کے آباد ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس قسم کے بستیوں میں جو مرکوز بستیاں ہیں، ان میں جو عمارتیں ہیں، مکانات ہیں، وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور مرکوز بستیوں کا تعین بہت سے عوامل سے کیا جا سکتا ہے، جیسے راستے کے مرکز یا پانی کی فراہمی کے قریب اس قسم کی بستیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد منتشر بستی۔ منتشر بستیاں یا پھیلے ہوئے بستیوں کے طور پر بھی اسے جانا جاتا ہے۔ اس قسم کی بستیاں جنگلاتی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، صحرائی علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں، جہاں مکانات ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں، یا مکانات قریب نہیں ہوتے بلکہ مکانات کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انگلستان کا جو دیہاتی علاقے ہیں انگلستان کے، ان علاقوں میں اس قسم کی بستیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، منتشر بستیاں۔ بھارت میں آب و ہوا کا اختلاف پایا جاتا ہے، پانی کی فراہمی ہے، زمین کی ڈھلان اور زرخیزی عوامل کی بدولت انسانی بستیاں مختلف شکلوں کی نظر آتی ہیں۔ یہاں مرکوز بستیاں بھی نظر آتی ہیں، خطی بستیاں بھی نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ منتشر بستیاں بھی نظر آتی ہیں۔ شمالی بھارت کے میدانی علاقے، جس میں بہار، اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب، اس کے علاوہ مشرقی ساحلی علاقے، دریائے نرمدا کی وادی، وندھیاچل کی سطح مرتفع، اور بھارت کے دیگر جو زرعی علاقے ہیں، ان علاقوں میں ہمیں مرکوز بستیاں نظر آتی ہیں، جہاں پر مکانات ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اب خطی بستیاں عام طور پر شاہراہ کے کنارے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ایک تصویر میں خطی بستی دکھائی گئی ہے، جو شاہراہ یعنی ہائی وے، اس کے کنارے اس قسم کے مکانات آباد ہوتے ہیں، جو متوازی قطاروں میں ہوتی ہیں۔ یہ مکانات متوازی قطاروں میں نظر آتی ہیں۔ اس قسم کی بستیاں ہمیں دریا کے کناروں میں یا پھر نہروں کے کنارے بھی دیکھنے کو ملتی ہیں،
عام طور پر شاہراہوں کے کنارے، اور دوسری تصویر شمال کا زرعی میدانی علاقہ ہے۔ اس شمال کے زرعی میدانی علاقے میں آبادی کا گنجان پن بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر وافر مقدار میں پانی دستیاب ہے، زرخیز زمین ہے، لوگوں کو بڑے پیمانے پر روزگار دستیاب ہوتا ہے، اس لیے لوگ جو ہے نقل مکانی کر کے اس علاقے میں جا کر آباد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی آبادی کا گنجان پن زیادہ ہو جاتا ہے اور بستیاں جو ہے مرکوز نظر آتی ہیں۔ بھارت کا گنگا کا میدانی علاقہ، مشرقی ساحلی میدان، وندھیا کی سطح مرتفع اور دیگر زرعی علاقوں میں مرکوز بستیاں نظر آتی ہیں، جو اس سے قبل ہم نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ یہاں پر تصویر نظر آ رہی ہے، گنگا کا میدان ہے، تو اس کے کنارے جو ہے مکانات ایک دم قریب نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت کا نقشہ جو طبعی ساخت کو ظاہر کر رہا ہے، جس میں دریا کا گنگا کا میدانی علاقہ نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کوہ وندھیا کا جو ہے پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہے، مشرقی ساحل ہے۔ اس کے برخلاف جنگلاتی علاقے، پہاڑی علاقے، صحرائی علاقوں میں آبادی کا تناسب کم نظر آتا ہے اور منتشر بستیاں نظر آتی ہیں۔ بھارت میں راجستھان کا مغربی حصہ اور ہمالیہ کے ڈھلانی علاقے میں منتشر بستیاں نظر آتی ہیں، جہاں مکانات ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر نظر آتی ہیں۔ یہاں راجستھان کی منتشر بستیوں کی تصویر نظر آ رہی ہے، وہاں ہمیں ایک مکان نظر آ رہا ہے اور اطراف میں قریب میں کوئی بھی مکان موجود نہیں ہے، دوسرا مکان اس سے بہت زیادہ فاصلے پر نظر آ رہا ہے، جبکہ یہاں دوسری تصویر میں ہمالیہ پہاڑ کا ڈھلانی علاقہ بتایا گیا ہے، جہاں مکانات ایک دوسرے سے فاصلے پر نظر آ رہے ہیں، جو قریب نہیں ہیں۔ ایسی بستیاں منتشر بستیاں کہلاتی ہیں۔ بھارت میں بستیوں کی تقسیم غیر مساوی ہے۔ یہاں آب و ہوا کا فرق، پانی کی دستیابی کی کمی و بیشی، زمینوں کی ڈھلان اور زرخیزی میں فرق، ان عوامل کی بدولت بھارت بستیوں کی ساخت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے دریائے گنگا، دریائے نرمدا، گوداوری کی جو وادیاں ہیں، یا وندھیاچل کی سطح مرتفع اور زیر کاشت جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں بھارت میں مرکوز بستیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کے برعکس جنگلاتی علاقے راجستھان کے جنوبی اور مغربی حصوں میں، جہاں بھارت کا صحرائے اعظم ہے، اس کے علاوہ پہاڑی سلسلے جیسے مغربی گھاٹ ہے، یا پھر جو ہے ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے، یا مشرقی جو ہے پہاڑی سلسلہ ہے، گھاٹ ہے، تو وہاں اور ڈھلانی نشیب و فراز والے علاقوں میں کم آبادی والی منتشر بستیاں نظر آتی ہیں۔ بھارت میں شہری بستیوں کا تناسب نسبتاً کم اور دیہی بستیوں کا تناسب زیادہ ہے، کیونکہ بھارت میں تقریباً 7.5 لاکھ سے زیادہ دیہات ہیں، اس لیے ہندوستان کی سرزمین کو دیہاتوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں درجہ بندی ہے، دیہات اور شہری علاقوں میں جو سہولیات دستیاب ہیں ان کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ جیسے پیٹرول پمپ، یہ دیہاتی علاقوں میں نہیں ہوتے، شہری علاقوں میں ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر۔ سینما گھر دیہات میں نہیں، شہروں میں ہوتے ہیں۔ ہفتہ واری بازار، دیہات میں ہفتے میں ایک مرتبہ بازار لگتا ہے، جبکہ شہری علاقوں میں روزانہ یومیہ جو ہے بازار ہوتا ہے۔ ابتدائی طبی مرکز دیہاتوں میں بھی پائے جاتے ہیں، شہروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پولیس چوکی دیہاتوں میں نہیں ہوتی، شہروں میں ہوتی ہے۔ آرٹ گیلری دیہاتوں میں نہیں ہوتی، شہروں میں ہوتی ہے۔ گرام پنچایت دیہاتوں میں ہے لیکن شہروں میں نہیں ہوتی، شہروں میں ضلع پریشد ہوتا ہے۔ زرعی پیداوار بازار سمیتی، یہ دیہاتی علاقوں میں نہیں ہوتی، شہری علاقوں میں ہوتی ہے۔ پرائمری اسکول یہ دیہاتوں میں بھی ہے، شہروں میں بھی ہے۔ سیکنڈری اسکول یعنی ہائی اسکول، یہ بھی دیہاتوں میں اور شہروں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ کالج یہ دیہاتی علاقوں میں نہیں پائے جاتے، شہری علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ دکان شہروں میں بھی ہیں اور دیہاتوں میں بھی ہیں۔ ملٹی اسپیشلٹی ہسپتال، یہ جہاں
طبی جو ہے سہولیات ہوں، مختلف قسم کے جو ہے آلات وغیرہ جو ہے مشینیں، ملٹی اسپیشلٹی ہسپتال جو ہے یہ دیہاتوں میں نہیں ہوتے، شہروں میں ہوتے ہیں۔ میٹرو اسٹیشن دیہاتوں میں نہیں، شہروں میں ہیں۔ بس سٹینڈ شہروں میں بھی ہیں اور دیہاتوں میں بھی ہیں، اور یونیورسٹیز، جامعہ یہ دیہاتی علاقوں میں نہیں پائے جاتے، شہری علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ دریائے ایمیزون کی وادی میں جو بستیاں دکھائی گئیں، یہاں پر جو ہے ہمیں دریائے ایمیزون کی وادی نظر آ رہی ہے، برازیل کا علاقہ ہے۔ تو دریائے ایمیزون کی وادی میں جو بستیاں دکھائی گئی ہیں یہ منتشر قسم کی بستیاں ہیں۔ یہاں منتشر بستیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں پر گھنے جنگلات ہیں، ہموار زمین کی کمی، جس کی بدولت یہ دور دور تک جو ہے ہموار زمین کی کمی جو ہے دور دور تک بکھری ہوئی ہے، گھنے جنگلات دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں آبادی بہت کم ہے۔ یہ علاقہ دشوار گزار ہے، انسانی صحت کے لیے مضر جو ہے یہاں آب و ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں آبادی کا گنجان پن یا آبادی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے یہاں منتشر بستیاں نظر آتی ہیں۔ برازیل انسانی بستیاں اور آبادی نقشے میں عکس کے ذریعے سائے والے نقشے کے ذریعے جو ہے یہاں آبادی کا گنجان پن فی مربع کلومیٹر بتایا گیا ہے، رنگوں کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے، اور کالے نقطے یا مربع کے ذریعے جو ہے شہروں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ جو کالے رنگ کا مربع ہے جہاں صرف 2 مربع نظر آ رہے ہیں، مشرقی ساحل پر ریو دی جانیریو اور ساؤ پاولو، یہ 2 مربع جو ہے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہاں 50 لاکھ سے زیادہ آبادی والے صرف برازیل میں 2 شہر ہیں، جبکہ جو دائرے ہیں چھوٹے چھوٹے، جہاں شہروں کی آبادی 10 لاکھ سے 50 لاکھ تک ہے۔ اور ہم اگر مغرب کی طرف جائیں، دریائے ایمیزون، تو وہاں پر جو ہے آبادی کا گنجان پن بہت کم نظر آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو دائرے ہیں جیسے برازیلیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے پورٹ ایلیگر ہے، سیلویڈور ہے، میناس ہے، یہ یہاں آبادی کا گنجان پن 10 لاکھ سے 50 لاکھ تک کا ہے۔ یہ تصویر جو ہے ساؤ پاولو شہر کی ہے، جو سیٹلائٹ سے لی گئی ہے، جو شہری بستی ہے، اسے مرکوز بستی کہتے ہیں۔ یہاں آبادی کا گنجان پن زیادہ ہے کیونکہ انسان کی ضروریات زندگی، پانی کی فراوانی، زرخیز زمین، آمد و رفت کے ذرائع، معدنی وسائل اور صنعتیں یہاں پر بڑے پیمانے پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے روزگار کے بے شمار مواقع ہونے کی وجہ سے یہاں آبادی کا گنجان پن زیادہ نظر آتا ہے ساؤ پاولو شہر میں، جو یہاں تصویروں میں بتایا گیا ہے۔ برازیل میں ابتدائی بستیاں یورپ سے آئے ہوئے نو آباد کاروں نے قائم کی۔ جب انگریز یورپی تاجر تجارت کی غرض سے اپنی نو آبادیات قائم کی، تو اس وقت جو ہے برازیل کے ساحلی علاقوں میں وہ آ کر آباد ہوئے۔ اب یہ بستیاں جو یورپ کے نو آباد کاروں نے قائم کی، یہ ترقی یافتہ ہو جانے کے بعد گنجان آباد ہو گئی ہیں۔ ساحلی علاقے کی آب و ہوا معتدل و مرطوب ہے، پانی کی بہتات، قدرتی وسائل کی دستیابی، زرخیز زمین۔ ساؤ پاولو میں زمین کی قلت کے باوجود ان سہولیات کی بدولت آبادی والی گنجان بستیاں نظر آتی ہیں۔ ساؤ پاولو شہر میں مختلف سہولیات ہیں، یہاں کی آب و ہوا معتدل و مرطوب ہے، پانی بڑے پیمانے پر جو ہے پانی کی بہتات ہے، قدرتی وسائل بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں، زمین زرخیز ہے، آبادی کا گنجان پن زیادہ ہے، یہاں زمین کی قلت ہے رہنے کے لیے، اس کے باوجود یہاں گنجان آبادی والی بستیاں نظر آتی ہیں جو کہ مرکوز بستیاں ہیں۔ ساؤ پاولو کی زمین زرخیز ہونے کی بدولت کافی کی پیداوار کے لیے موزوں ہے، وافر مقدار میں معدنیات کی دستیابی، مسلسل بجلی کی فراہمی، آمد و رفت کی سہولیات کی بدولت ساؤ پاولو شہر
کافی ترقی پا چکا ہے۔ زمین کی قلت کے باوجود یہاں گنجان آبادی والی مرکوز بستیاں نظر آتی ہیں۔ برازیل کا شمال مشرقی علاقہ بلند زمین کے عقب میں سایہ باران کے علاقے میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سالانہ بارش 600 ملی میٹر ہوتی ہے، جو کہ نقشے میں برازیل کے دکھایا گیا ہے۔ جو لال دائرے میں جو ہے جو علاقہ دکھایا گیا ہے شمال مشرقی بلند سایہ باران کا علاقہ، یہاں یہ سایہ باران کا علاقہ ہے۔ یہاں بارش کا تناسب کم ہے، یعنی سالانہ صرف 600 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ بارش کی کمی کی بدولت یہاں زراعت میں ترقی نہ ہو سکی، اور اس علاقے کا شمار برازیل کے قحط زدہ علاقوں میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر منتشر بستیاں نظر آتی ہیں۔ اب یہاں دو نقشے دیے گئے ہیں، ایک نقشہ ریاستوں کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ دوسرا جو نقشہ ہے وہ برازیل کی آب و ہوا کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں نیلے رنگ کے سرحد میں یا درمیان میں جو علاقہ ہے پیلے رنگ سے بتایا گیا ہے، لال رنگ سے بتایا گیا ہے۔ اب جو نیلے رنگ سے جو بتایا گیا ہے وہ جو علاقہ ہے وہ نیم بارانی علاقہ ہے، جہاں بارش کا تناسب بہت کم ہے۔ جو لال رنگ کے ذریعے جو نقشے میں علاقے بتائے گئے ہیں یہ انتہائی خشک علاقے ہیں، اور پیلے رنگ سے بتائے گئے علاقے یہ خشک علاقے ہیں برازیل کے۔ جبکہ دوسرے نقشے میں برازیل کے قحط زدہ ریاستوں میں یہاں پر پیرینامبیکو، اس کے علاوہ الاگوس، پرائبا، سیریگیے، سیئرا، پیاوئی، یہ علاقے سایہ باران کے علاقے میں شمار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں جو نیم بارانی علاقے جیسے انتہائی خشک علاقے ہیں یا خشک علاقے ہیں، یہاں آبادی کا گنجان پر ہمیں کم نظر آئے گا، جہاں پر منتشر قسم کی بستیاں نظر آتی ہیں۔ ساحلی علاقے سے برازیل کے جیسے جیسے اندرونی علاقے میں ہم سفر کریں گے، جیسے کہ ایمیزون کی وادیوں کی سمت، انسانی بستیاں کم نظر آئیں گی اور منتشر قسم کی بستیاں نظر آتی ہیں۔ جیسے پیلے رنگ کے سرحد درمیان میں جو علاقہ ہے وہ علاقہ دریائے ایمیزون کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ استوائی گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہونے کی وجہ سے، اب یہ استوائی گھنے جنگلات ہیں جس کے اندرونی علاقوں میں جانا دشوار ہے، جہاں دن کے وقت میں بھی اندھیرے کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی بستیوں کے لیے یہ علاقہ ناموزوں ہے۔ دریائے ایمیزون کی وادی کی آب و ہوا غیر صحت مند بخش ہے۔ گھنے بارانی جنگلات کی بدولت یہ علاقہ دشوار گزار ہے۔ ایمیزون کی وادی میں قدرتی وسائل کی تلاش اور استعمال پر قدرتی رکاوٹیں آڑے آتی ہیں۔ دریائے ایمیزون کی وادی میں آمد رفت کی سہولیات محدود پیمانے پر ہیں، اس لیے یہاں انسانی بستی کم اور منتشر بستیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے دو تصویریں دریائے ایمیزون کی علاقے کی بتائی گئی ہیں، جہاں ہر طرف جو ہے گھنے جنگلات نظر آ رہے ہیں۔ یہ علاقے دشوار گزار ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آمد رفت کی سہولیات بہت کم پیمانے پر پائی جاتی ہیں۔ بھارت میں شہرکاری سے مراد دیہی علاقوں میں بسنے والی آبادی کا شہری علاقوں میں منتقل ہونے کا عمل ہے، جس کے نتیجے میں شہری علاقوں میں رہنے والے افراد کے تناسب میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی دیہاتی علاقوں سے لوگ روزگار کی تلاش میں شہری علاقوں میں آ کر آباد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شہری علاقوں میں افراد کے تناسب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عمل کے باعث قصبے اور شہر قائم ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے لوگ ان کے مرکزی علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں کام کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
وہاں سہولیات میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 1961 عیسوی میں اب یہاں پر شہری بھارت شہر کاری کا رجحان 1961 سے 2011 عیسوی تک کا بتایا گیا ہے اس ترسیم کے ذریعے۔ یہاں 1961 میں بھارت شہر کاری کا رجحان 18% تھا، جبکہ 1971 میں 18.2، 81 میں 23.3، 1991 میں 25.7، 2001 میں 27.8، جبکہ 2011 میں 31.2 تھا۔ تو 1961 میں شہر کا فیصد کیا تھا؟ 1961 میں شہر کاری کا فیصد 18% تھا۔ کس دہائی میں شہر کاری سب سے زیادہ تھی؟ 2011 میں شہر کاری سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے۔ کس دہائی میں شہر کاری میں اضافہ سب سے کم تھا؟ 1961 سے لے کر 1971 کے درمیان میں شہر کاری میں سب سے کم اضافہ نظر آتا ہے، صرف 0.2% کا جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ اب خطی ترسیم کا رجحان دیکھتے ہوئے بھارت میں شہر کاری کے متعلق آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ تو بھارت میں ابتدا ہی سے شہر کاری کی رفتار سست رہی ہے۔ 1971 کے بعد شہر کاری کی رفتار میں تھوڑی تیزی آئی ہے، لیکن اگر دنیا کے دیگر ممالک کا بھارت کے شہر کاری سے موازنہ کریں تو یہاں بھارت میں شہر کاری کی رفتار ابھی بھی کم نظر آتی ہے۔ دونوں کے مختلف رنگ 1961 تا 2011 کے 50 سال کے عرصے میں بھارت کی شہری آبادی سے تیزی سے بڑھ کر 31.2% تک پہنچ گئی ہے۔ 1960 سے 2010 تک یعنی 50 سال کے عرصے میں برازیل کی شہری آبادی 47.1% سے بڑھ کر 84.6% ہو گئی ہے۔ بھارت میں 1961 تا 2011 کے درمیانی عرصے میں بھارت کی شہری آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، لیکن ہر دہائی میں شہری آبادی میں اضافے کی شرح کم زیادہ ہوتی نظر آتی ہے۔ 1960 تا 2010 کے درمیانی عرصے میں برازیل کی شہری آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، لیکن آخری دہائی میں شہری آبادی میں اضافے کی شرح برازیل میں بھی کم ہوتی نظر آتی ہے۔ بھارت میں شہر کاری میں اضافے کے کئی اسباب ہیں، جیسے زراعت کی ترقی، صنعتوں کا فروغ، تعلیم کا پھیلاؤ، آمد و رفت کی سہولیات میں اضافہ ہونا۔ جن شہروں میں روزگار کے مواقع بڑے پیمانے پر حاصل ہوتے ہیں، روزگار کی تلاش میں لوگ دیگر علاقوں سے نقل مکانی کر کے یہاں آ کر آباد ہوتے ہیں، اس لیے شہر کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے شہر کاری میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں نقل و حمل کے، رسل و رسائل کے دیگر جو ہے سہولیات میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھارت میں شہر کاری کا رجحان 2011 میں 31.2% تھا، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود شہری آبادی میں بھارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر کاری کے سبب وجود میں آئے جو شہر ہیں، ان کی بڑھتی ہوئی وسعت ان شہروں کے تعلق سے منصوبہ بندی وغیرہ کا کام شہر کاری میں اہمیت رکھتا ہے۔ شمالی بھارت کے مقابلے جنوبی بھارت میں شہر کاری کا تناسب زیادہ نظر آتا ہے، جیسے گوا، تمل ناڈو، مہاراشٹر، گجرات، کیرلا، ان ریاستوں میں شہر کاری میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ گوا ریاست میں شہر کاری کا تناسب سب سے زیادہ 62% ہے۔ مرکزی زیر انتظام چلائے جانے والے جو علاقے ہیں، دہلی میں شہر کاری کا تناسب 80% سے زیادہ ہے، جبکہ شمال میں ہماچل پردیش، جموں کشمیر، اترانچل، راجستھان، بہار، ان ریاستوں میں
شہرکاری کا فیصد کم نظر آتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ علاقے جو ہے پہاڑی علاقے ہیں، دشوار گزار علاقے ہیں، جہاں سہولیات کا فقدان جو ہے نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے صحرائی علاقے ہیں، جس کی بدولت یہاں شہرکاری کا تناسب کم نظر آتا ہے۔ یہ اہرامی ترسیم ہے بھارت شہرکاری کا تناسب۔ یہاں مختلف رنگوں کے ذریعے بھارت میں شہرکاری کا تناسب دکھایا گیا ہے۔ کالا جو رنگ ہے وہ شہرکاری کا تناسب 20% دکھاتا ہے، جبکہ 20 سے 30% لال رنگ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد 30 سے 40% کا ہے، 40 سے 50% ہے، اور 50 سے زیادہ۔ اب 50% سے زیادہ شہرکاری کا تناسب بہت کم علاقوں میں نظر آ رہا ہے، جیسے دہلی ہے، گوا ہے، اور مشرقی حصے میں ایک ریاست، جبکہ 20 سے 30% شہرکاری کا تناسب بھارت میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ترسیم کے ذریعے شہری جو ہے آبادی ظاہر کی گئی ہے۔ دہلی سب سے پہلے، اس کے بعد چندی گڑھ ہے، لکشدیپ ہے، دمن دیو ہے، پدوچری ہے، یعنی جسے پانڈیچری کہا جاتا ہے، گوا ہے، یعنی ابتدا میں مرکزی زیر انتظام چلائے جانے والے جو علاقے ہیں وہاں شہرکاری کا تناسب سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ پہلے 5 نمبر پر وہی جو ہے مرکزی زیر انتظام چلائے جانے والے علاقے ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد گوا، میزورم، تمل ناڈو، کیرلا، دادرا نگر حویلی، مہاراشٹر، گجرات، کرناٹک، یہ ترتیب وار جو ہے۔ آخر میں شہرکاری کا سب سے کم جو ہے تناسب ہماچل پردیش میں ہے، سب سے کم۔ کیا آپ جانتے ہیں بھارتی بر صغیر کی قدیم تاریخ ہے؟ اس ملک کی عوام صدیوں سے دریا کی وادیوں، سطح مرتفع، میدانی علاقوں اور پہاڑی علاقوں پر آباد ہے۔ اندر پرستھ جو دہلی کا پرانا نام ہے، میتھلا، وارانسی، ہڑپا، موہنجوداڑو، اجین، پرتشٹھان جو کہ پیٹھن کا پرانا نام ہے، یہ اپنے زمانے کی شہری بستیاں تھیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں قدیم زمانے سے ہی شہروں میں رہنے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ اب برازیل میں شہرکاری، یہ تیز رفتاری سے بڑھتے ہوئے شہر لال رنگ سے بتائے گئے ہیں، ایک کلاس میں دکھایا گیا ہے۔ بی کا جو ہے یہ مطلب لال رنگ میں 138، اس کے بعد بی کا جو دکھایا گیا ہے وہ 297 ہے۔ سی میں جو ایک دم کم رفتاری سے جو ہے دھیمی رفتاری سے بڑھنے والے شہر 758، اس کے بعد ڈی کا بتایا گیا ہے 451، ای کا بتایا گیا ہے جو 156 ہے۔ یہ برازیل میں شہرکاری، یہ شہرکاری ہمیں برازیل میں کہاں نظر آتی ہے؟ تو صرف مشرقی ساحل میں نظر آتی ہے، شمال مشرقی ساحل میں، اس کے علاوہ جنوب مشرقی ساحل میں شہرکاری کا تناسب برازیل میں زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم مغرب کی طرف جاتے ہیں، ایمیزون کی وادی کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر شہرکاری کا تناسب نہیں کے برابر نظر آ رہا ہے۔ اب یہ برازیل شہری آبادی کا فیصد جو ہے یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ اعداد و شمار میں سالانہ 10 سال کا فرق ہے۔ 1960 47.1% شہری آبادی کا فیصد، 1970 یہ برازیل کا ہے، 1970 میں 56.8%، 1980 میں 66%، 1990 میں 74.6%، 2000 میں 81.5%، جبکہ 2010 میں 84.6% دکھایا گیا ہے۔ 1980 میں شہرکاری میں تیزی سے اضافہ نظر آتا ہے۔ برازیل میں شہرکاری کی رفتار ابتدا ہی سے تیز رہی ہے۔ 1960 میں شہرکاری کا تناسب 47.1% تھا۔ شہرکاری میں سب سے زیادہ تیزی 1970 اور 80 کے دوران ہوئی ہے۔ اس کے بعد 2000 ء کے شہرکاری میں
کمی نظر آتی ہے، اور 2000 سے 2010 کے درمیان شہری آبادی میں صرف 3% اضافہ ہوا ہے، جو بہت کم تھا۔ اب ترقی پذیر ممالک میں برازیل زیادہ شہرکاری کا حامل ملک ہے۔ برازیل میں تقریباً 86% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ 1960 سے 2000 ء ان 4 دہائیوں میں شہرکاری تیز رفتاری سے ہوئی ہے۔ 2000 ء کے بعد برازیل میں شہرکاری کی جو رفتار ہے وہ سست نظر آتی ہے۔ برازیل میں خاص طور پر جنوب مشرقی حصے میں ساؤ پاولو اس بڑے شہر اور صنعتی علاقے میں شہرکاری میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہاں ساؤ پاولو کی جو ہے شہر کی تصویر جو ہے دکھائی گئی ہے۔ برازیل میں ریاستوں کے اعتبار سے آبادی کا تناسب، ساؤ پاولو، ریو دی جانیرو وغیرہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں پانی کی افراط، قدرتی وسائل کا بڑے پیمانے پر ذخیرہ، زرخیز زمین، جنوب مشرقی حصے میں ساحل کے قریب کی معتدل اور مرطوب آب و ہوا کی بدولت شہرکاری میں اضافہ ہوا ہے۔ برازیل کا جو نقشہ ہے اس نقشے میں ریاستوں کے اعتبار سے آبادی کا تناسب دیا گیا ہے۔ جیسے ہم شمال مشرق کی طرف جائیں تو وہاں آبادی کا تناسب 28% ہے، جبکہ جنوب مشرق کی طرف آئیں جو ریو دی جانیرو ہے، ساؤ پاولو ہے، وہاں آبادی کا تناسب 42% ہے۔ شمال کی طرف جائیں صرف 8.5% ہے، اور یہاں پر جو ہے جنوب کی طرف آئیں تو وہاں پر 15% ہے، جبکہ مغرب کے درمیانی حصے میں پینٹانول وغیرہ کا جو علاقہ آتا ہے، برازیلیا کا جو علاقہ ہے، وہاں صرف 7% جو ہے آبادی کا تناسب نظر آتا ہے۔ تو برازیل میں آبادی کا جو تناسب ہے وہ غیر مساوی ہے، ہر جگہ یکساں نہیں ہے۔ مغرب کی سمت چلو پالیسی ملک کے صرف کچھ حصوں میں ہونے والے آبادی میں اضافے اور بستیوں کی مرکوزیت کو مد نظر رکھتے ہوئے برازیل کی حکومت نے مغرب کی سمت چلو پالیسی کو فروغ دیا ہے۔ اب برازیل کا حال یہ ہے کہ صرف کچھ حصوں میں ہی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، بستیاں جو ہے مرکوز نظر آتی ہیں۔ مغرب کی طرف چلے جائیں یا برازیل کا جو سایہ باراں کا علاقہ ہے وہاں چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے ہمیں منتشر بستیاں نظر آتی ہیں۔ تو اسے دیکھ کر برازیل کی حکومت نے مغرب کی سمت چلو پالیسی کو فروغ دیا۔ برازیل کے جنوب اور جنوب مشرقی حصے میں مختلف صنعتی علاقوں کی بدولت، جدید شہروں کی ترقی ہونے کی بدولت یہاں شہرکاری کا تناسب زیادہ ہے۔ ملک کے مغربی اور دیگر حصوں میں شہرکاری کا تناسب نسبتاً کم ہے۔ ملک کے مخصوص علاقوں میں آبادی کے اضافے اور انسانی بستیوں کی مرکوزیت کو روکنے کے لیے برازیل کی حکومت نے مغرب کی سمت چلو پالیسی کو فروغ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے صرف کچھ ہی حصوں میں ہونے والی شہرکاری میں کمی آئے گی، اور آبادی غیر مرکوزیت ہونے سے ملک میں آبادی کی تقسیم کا عدم توازن کم ہو جائے گا۔ برازیل میں شہرکاری پر اثر انداز ہونے والے عوامل: محل وقوع: ساحلی علاقوں میں تمام بڑے شہر آباد ہیں، جبکہ ایمیزون کے گھنے جنگلات اور بلند زمینی علاقوں میں بہت ہی کم شہر آباد ہیں، جو صرف بندرگاہی شہر ہیں، جیسے میناس کا شہر ہے، جو برازیل دریائے ایمیزون کی وادی میں جو ہے، دریائے ایمیزون کے علاقے میں جو ہے میناس شہر آباد ہے، جو بندرگاہی شہر ہے۔ طبعی ساخت: ساحل کے ہموار علاقے میں شہر آباد ہوئے ہیں۔ وہاں کی آب و ہوا: ساحلی علاقوں کی آب و ہوا معتدل ہے، جو انسانی بستیوں کے لیے نہایت موزوں ہوتی ہے۔ قدرتی وسائل: برازیل کے جنوب مشرقی سمت میں زرخیز زمین، معدنی ذخائر کی بدولت ساؤ پاولو جیسا بڑا شہر آباد ہوا ہے۔ ابتدا میں یورپی اقوام نے ساحلی علاقوں میں اپنی بستیاں آباد کیں۔
اس لیے برازیل کے ساحلی علاقوں میں ہی شہر وجود میں آئے ہیں، مثلا ریو گرینڈے دی نورتے، سیلویڈیرو، وٹوریا، ریو دی جینیرو، سینٹوس، کوریٹیا، ریو گرینڈے وغیرہ جو شہر ہیں اس کی چند مثالیں ہیں۔ تو یہ برازیل میں شہر کاری پر اثر انداز ہونے والے عوامل جس میں محل وقوع ہے، طبعی ساخت ہے، آب و ہوا ہے، قدرتی وسائل ہیں۔ اب برازیل میں اندرونی حصوں کے مقابلے میں ساحلی علاقوں میں شہری آبادی زیادہ ہے۔ شمالی ریاستوں کے مقابلے میں ساؤ پاولو، گوئیاس، ریو دی جینیرو ریاستوں میں شہری آبادی زیادہ نظر آتی ہے۔ برازیل میں بلند زمینی علاقے اور امیزون دریا کی وادی میں آبادی کم ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں شہر کاری کم ہوئی ہے۔ یہاں نقشے کے ذریعے جو ہے مختلف رنگوں کے ذریعے، عکس کے ذریعے برازیل کی شہری آبادی کو ظاہر کیا گیا ہے، شہری آبادی کا تناسب جو ہے دکھایا گیا ہے۔ یہ نقشہ کتاب میں موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب مینا شہر، یہ امیزون اور نیگرو کا دو آبا جہاں دو دریا آ کر ملتے ہیں اسے دو آبا کہا جاتا ہے، سنگم۔ برازیل کے بلند زمینی علاقے شمال مغرب میں امیزون اور نیگرو کے دو آبے پر میناس بندرگاہ واقع ہے۔ اس مقام پر شہر کاری زیادہ نظر آتی ہے۔ ایک طرف امیزون اور نیگرو کا دو آبا نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف وہ شہر جو اس کے وادی میں یا اس کے کنارے آباد ہے، مینا شہر۔ دریائے گنگا اور امیزون کی انسانی بستیوں میں فرق کیا ہے؟ گنگا کی وادی، دریائے گنگا کی وادی میں آب و ہوا معتدل ہے، انسانوں کی بستیوں کے لیے یہ آب و ہوا موزوں ہے، جبکہ دریائے امیزون کی وادی کی آب و ہوا غیر صحت بخش ہے۔ دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ذریعے بہہ کر آنے والے گاد کی بدولت اس وادی میں مٹی زرخیز پائی جاتی ہے، جبکہ امیزون میں گھنے بارانی جنگلات کی بدولت یہ علاقہ دشوار گزار بن گیا ہے۔ دریائے گنگا کی وادی زرخیز زمین کی بدولت زراعت کو فروغ دیا ہے، ساتھ ہی دیگر صنعتیں بھی جو ہے یہاں فروغ پا چکی ہیں، ترقی کر چکی ہیں، جبکہ امیزون کی وادی یہاں قدرتی وسائل کی تلاش اور ان کے استعمال پر قدرتی رکاوٹیں آڑے آتی ہیں۔ دریائے گنگا کی وادی ہموار ہے اور بڑے پیمانے پر آمد و رفت کی سہولتیں یہاں دستیاب ہیں، اس لیے یہاں انسانی بستی مرکوز نظر آتی ہے، جبکہ امیزون کی جو وادی ہے یہاں آمد و رفت کی سہولیات بہت کم پیمانے پر ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بستیاں منتشر قسم کی ہیں اور کم نظر آتی ہیں۔ دونوں کے مختلف رنگ۔ برازیل میں انسانی بستیوں کی ساخت زیادہ تر منتشر اور مرکوز قسم کی نظر آتی ہے، جبکہ بھارت میں انسانی بستیوں کی ساخت مرکوز، خطی اور منتشر قسم کی نظر آتی ہے۔ 2011 میں برازیل میں شہری آبادی کا فیصد 84.6% ہے، جبکہ 2011 سن عیسوی میں بھارت میں شہری آبادی کا تناسب 31.2% تھا۔ برازیل میں دیہی آبادی کا تناسب 15.4% تھا۔ بھارت میں 2011 میں دیہی آبادی تقریباً 68.8% تھی۔ برازیل کے زیادہ حصوں میں شہر کاری ہو چکی ہے، جبکہ بھارت میں شہر کاری محدود پیمانے پر نظر آتی ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔